بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خونی شیطان، کس نمبر 11۔ تھامس اس وقت اپنی جاب پر تھا، اسی لیے وہ سراج کو رسیو نہ کر سکا تھا، مگر اس نے سراج اور سدرا کے استقبال کے لیے اپنے کسی انکل کو بھیج دیا تھا، وہی جس نے دروازہ کھولا تھا، اور یہ سب کچھ تھامس سراج کو پہلے بتا چکا تھا۔ واو، سراج کتنا پیارا گھر ہے، سدرا خوشی سے بولی، جبکہ سراج نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس وقت صوفے پر بیٹھا اپنے جوتے اتارنے میں مصروف تھا۔ ملازم ان کے لیے جوس لے آیا تھا اور وہ گورا اب سراج کے برابر میں بیٹھ گیا۔ سفر کیسا رہا تمہارا بیٹے؟ وہ انکل سراج سے پوچھ رہا تھا۔ سفر اچھا رہا، مگر مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، سراج بولا۔ وہ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ گورے نے اب سدرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو ذرا دور کھڑی بڑے اشتیاق سے گھر دیکھنے میں محو تھی۔ وہ میری بیوی ہے۔ تم تو تھامس کے ہم عمر ہونا، اور یہ لڑکی تو تم سے کافی چھوٹی ہے، اس گورے نے سراج سے سوال کیا۔ ہا ہا ہا، جی ایسا ہی ہے، سراج نے اس کی بات کا جواب دیا، مگر بڑی خوبصورت جوڑی ہے، خدا تم دونوں کو سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہو۔ شکریہ، ویسے تھامس مجھ سے ملنے کب تک آئے گا انکل؟ وہ تو کل صبح ہی آ سکے گا، اس کو کوئی ضروری کام تھا، مگر تم فکر نہ کرو، میں نے تم لوگوں کے کھانے اور رہنے کا پورا بندوبست کر دیا ہے، گورا مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ گورا کچھ دیر یوں ہی سراج سے بات کرتا رہا، پھر ان سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، جو کہ بہت ہی لذیذ تھا۔ اس کے بعد گورا اپنے گھر چلا گیا اور سدرا اور سراج کمرے میں آ گئے۔ کمرہ بھی کسی چھوٹے گھر سے کم نہ تھا، وہ جدید طرز کے سامان سے آراستہ شاندار کمرہ تھا۔ سدرا نے اس وقت مالٹائی رنگ کی فراق پہن رکھی تھی، جو اس کی گوری رنگت پر خوب جچ رہی تھی، ساتھ چوڑی دار پجامہ اور بڑا سا دوپٹہ تھا۔ رات بہت ہو چکی تھی، سدرا کو نیند آنے لگی، تبھی وہ سونے کی غرض سے کمرے میں موجود صوفے پہ لیٹنے لگی تھی کہ سراج بول پڑا، وہاں نہیں، یہاں بیڈ پر آ کر سو۔ سراج کی بات پہلے تو سدرا چونکی کہ اچانک سراج کو کیا ہو گیا، مگر پھر اس کی بات مانتے ہوئے بیڈ پر آ گئی۔ سراج اب بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور اس کی نظریں مسلسل سدرا کے چہرے پر تھیں، جس کو سدرا بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو آج، سراج سدرا کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے چھوتے ہوئے بولا۔ سدرا چپ چاپ بیٹھی تھی۔ سراج نے اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اس پر ایک بوسہ دیا۔ سدرا بھینچ سی گئی، اب وہ سدرا کا ہاتھ چھوڑتا لیٹ گیا۔ سدرا بھی اب لیٹ چکی تھی۔ جب بھی وہ سراج کے برابر میں لیٹ گئی تو سراج اٹھا اور کوہنی کے بال بیٹھ گیا۔ اس کو اپنا فون نہیں مل رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سدرا کے سرہانے پڑی، اس کا فون وہیں تھا۔ وہ اپنا فون اٹھانے کی غرض سے اپنا بازو سدرا کے اوپر سے گزارتے ہوئے فون اٹھانے لگا تو سدرا نے ایک دم گھبرا کر اس کو پیچھے دھکیل دیا، اور سدرا کی اس حرکت پر سراج پہلے تو حیران ہوا، پھر بے ساختہ ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ ریلیکس، میں تو فون لے رہا ہوں اپنا، وہ بولا۔ اوہ، سدرا اتنا ہی بول پائی تھی۔ کیوں؟ تم کیا سمجھی؟ سراج شوخی سے بولا تو سدرا شرم سے سرخ انار ہونے لگی اور جلدی سے لحاف کھولے منہ تک اوڑھ کر سونے لگی۔ سراج کو اس پر جی بھر کر پیار آیا تھا اور وہ بھی مسکراتے ہوئے سونے کو لیٹ گیا۔ اگلی شام کافی ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ سدرا ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے بڑی سی کھڑکی کے سامنے کھڑی کافی کی چسکیاں لے رہی تھی۔ سراج اس کو گھر میں ہی چھوڑے خود کافی دیر کا کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ اب پورے 3 گھنٹے بعد سراج واپس آیا تھا۔ دروازہ ملازم نے کھول دیا تھا۔ سدرا کو پتہ نہ چلا سراج کب آیا۔ اس کو باہر سے سراج کی آواز سنائی دی، جو کسی سے بات کر رہا تھا۔ سراج آ گئے، یہ بولتی سدرا کمرے سے باہر نکل آئی، جو دوسری منزل پہ تھا۔ وہ زینے سے اترتی وہاں آ گئی جدھر سراج تھا۔ اس کے ساتھ ایک 5-6 سالہ بچہ بھی موجود تھا۔
اور سراج اسی سے بات کر رہا تھا۔ سدرا مسکراتی ہوئی ان کے قریب آئی تھی۔ کتنا پیارا بچہ ہے، یہ کون ہے سراج؟ سدرا پیار سے اس بچے کے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی، یہ رہبر ہے، میرا بیٹا۔ سراج اس بچے کے گال پر پیار کرتے بے حد اطمینان سے بولا، مگر اس کے منہ سے نکلے یہ الفاظ سدرا پر بجلی گرا گئے۔ کیا بیٹا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں سراج آپ؟ سدرا حیرت سے بولی تھی۔ کیوں سنائی نہیں دیا کیا کہ کیا بولا ہے میں نے؟ ہاں بیٹا ہے میرا، یہ بولے سراج اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا، جیسے اس کے اندر چلتی کیفیت کا اندازہ لگانا چاہتا ہو۔ سدرا سکتے میں آ چکی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی۔ سراج نے اس سے رونے دھونے کی امید کی تھی، اس کو لگا تھا یہ سن کر سدرا اسے لڑے گی جھگڑے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ سدرا اب اپنے جذبات کو قابو کرتی ان دونوں کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی۔ رہبر اب ان دونوں کے بیچ میں تھا۔ ماشاءاللہ بہت ہی کیوٹ ہے ہمارا رہبر۔ تو سدرا اس بچے کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کمال ضبط سے بولی، جبکہ سراج اس کے صبر اور ظرف کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بچہ بھی سدرا کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ رہبر واقعی بہت خوبصورت تھا۔ یہ اچھی سی آنٹی کون ہے ڈیڈ؟ اب رہبر سراج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور اس سے پہلے سراج اس کو جاری ہے۔